کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک؟ میرا نام ڈاکٹر زبیر ہے اور ایک ایشو آج کل آ رہا ہے، آج کل تو نہیں بہت زمانے سے آ رہا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آج اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے، ایک انفارمیٹیو ویڈیو، تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی رہنمائی مل جائیں۔ تو کنڈیشن کا نام ہے IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم، جس کو میڈیکل میں کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا پھر وہ سیدھا واش روم کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب تک وہ واش روم اٹینڈ نہ کرے ان کا پیٹ درد ختم نہیں ہو جاتا، یا ان کے پیٹ کا جو گیس ہو جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بیماری کی وجوہات کیا ہے، کیوں یہ ہوتی کیا ہے یہ بیماری، اور اس کے علاج میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا پرہیز کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے۔ اریٹیبل باؤل سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ سٹول فریکوینسی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، سٹول فریکوینسی چینج کیسے ہو جاتی ہے کہ یا تو کانسٹیپیشن ہو جاتے ہیں یا ڈائریا ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو وجہ ہے، اس دوسری جو چیز ہے، کھانے کے فوراً بعد گیس اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ جب تک واش روم اٹینڈ نہیں کرتا آرام اور سکون نہیں ملتا ان کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آتے وجوہات میں یہ جو کنڈیشن ہے یہ ایڈیوپیتھک ہے۔ ایڈیوپیتھک ہم میڈیکل میں ان کنڈیشنز کو کہتے ہیں جن کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن ریسرچ کے مطابق کچھ فیکٹرز ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں یہ IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم اس کنڈیشن کو۔ اب وہ کیا ہے؟ نمبر فرسٹ اس میں آتا ہے ڈپریشن اینڈ انزائٹی۔ اگر آپ کو کوئی ذہنی تناؤ کا شکار ہے، آپ کو نیند کی کمی ہے، تو چانسز زیادہ ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہو۔ دوسری چیز، اگر آپ کیفینیٹڈ چیزیں اور شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہے، مطلب گیس والی چیزیں آپ زیادہ کھاتے ہیں، جن میں بند گوبھی، دالیں وغیرہ یا موٹا گوشت، چاول، یہ چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا انٹیک زیادہ ہے اور آپ کی خوراک میں فائبرز انٹیک کم ہے، فائبرز وہ خوراک جن میں جیسے فار ایگزامپل سبزیاں ہو گئی، فروٹس ہو گئے، جن میں فائبرز کی کمی ہے، یا جن میں وہ سبزیاں اور فروٹ آپ اپنے خوراک میں نہیں لیتے، تو چانسز زیادہ ہے کہ آپ کو IBS کا مسئلہ شروع ہو، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس کے پرہیز پہ۔ ٹریٹمنٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ٹریٹمنٹ یہ ایڈیوپیتھک بیماری ہے تو میڈیکل میں اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ اس کی ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ کہتے ہیں IBS اس کا ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یا کانسٹیپیشن کے ساتھ آتا ہے، قبض کے ساتھ، یا اس کو ڈائریا کے ساتھ IBS ہے، تو ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ قبض کے لیے قبض کی دوائی، اور ڈائریا لوز موشن اگر ہے تو اس کے لیے لوز موشن کی دوائی، اور ساتھ میں پیٹ درد کی دوائیاں۔ لیکن کچھ پریکاشنری میئرمنٹس ہے، اگر ان پر عمل کیا جائے تو یہ IBS جو ہے یہ تقریباً 80-90% تک ٹھیک ہو جاتا ہے یہ مسئلہ۔ اب اس میں پہلے کیا چیز ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ذہنی تناؤ اور نیند کی کمی، اگر یہ چیزیں آپ کو ہے تو اس کو اوائڈ کریں، ڈپریشن، ٹینشن کو کم کریں، نیند اپنی اچھی کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے کھانے میں پھل اور سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری جو چیز ہے سگریٹ نوشی اور موٹاپا اگر ہے تو اس سے بچیں، موٹاپے کو کم کریں، ایکسرسائز شروع کریں۔ ایک ضروری چیز جو IBS میں تقریباً 90% تک وہ کارآمد ہے، اگر وہ آپ اس کے پرہیز آپ شروع کریں تو آپ کا IBS جو یہ کنڈیشن ہے یہ 90% تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ دو چیزیں، اس میں ایک کیا ہے؟ شوگر، اور دوسرا ہے ملک، ٹھیک ہے۔ جو میٹھے چیزیں ہیں، جن چیزوں میں شوگر کا استعمال ہوا ہو، وہ اگر آپ چھوڑ دیں، فار ایگزامپل کھیر ہو گیا، کسٹرڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چائے ہو گیا، چائے کے بعد حلوے جتنے بھی ہے، یہ باہر جو آئس کریم ملتے ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ اوائڈ کریں تو آپ کا IBS کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ ملک اور ڈیری پروڈکٹس ہے، جتنی بھی چیزیں دودھ سے بنی ہیں، فار ایگزامپل دودھ، چائے، یہ آگے کیا، دہی ہو گیا، دہی کے ساتھ پنیر ہو گیا، مکھن، ٹھیک ہے، لسی، یہ جتنی بھی چیزیں جو ملک سے بنی ہے، دودھ سے بنی ہے، وہ چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو IBS آپ کا مسئلہ زیادہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پھل اور سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ اپنے خوراک کا وہ روٹین بنا لیں، وہ اپنی خوراک میں شامل کریں، تاکہ آپ کے گٹ جو ہے، آپ کے جو آنت ہے، اس کو وہ نارمل بیکٹیریا جو ہوتے ہیں، پرو بایوٹکس، وہ ملتے رہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں وہ کریں، ورزش کر لیا کرے، ورزش کے ساتھ موٹاپا جو ہے اس کو کم کرے، سگریٹ سموکنگ نہ کرے۔ تو انشاءاللہ امید کر رکھتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔